اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا۔ حاضرین و سامعین، صدیق عین صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام افراد کی طرف سے خیر مقدم کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ سامعین، ماہ مبارک رمضان میں مسلسل مختصر دعاؤں کی وضاحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، اور آج ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری دن ہے کہ جس کی دعا لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے دن خداوند عالم سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول محکمتاً فروعہ بالاصول وبحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارہ الہ، اس مہینے میں میرے روزے کو قابل اعتراف اور قابل قبول قرار دے، اس طرح کہ جس سے تو بھی راضی ہو اور تیرا رسول بھی راضی ہو، جس کی شاخیں جڑوں کی مضبوطی کی بنا پر مضبوط ہوں، یعنی اصول دین میں اتنا استحکام ہو کہ فروع بھی مضبوط ہو جائیں۔ تجھے واسطہ ہے ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اولاد کا، اے تمام عالموں کے پالنے والے۔ اس طرح سے ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ہم نے ایک ماہ مسلسل یہ کوشش جاری رکھی کہ وہ پیغامات الہی جو ان دعاؤں کے ذریعے ائمہ کرام نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ آپ کی طرف منتقل کر سکوں۔ اس مہینے میں ہم نے قراءت قرآن اور تلاوت قرآن کے ساتھ دعاؤں کی قراءت اور تلاوت کا بھی اہتمام کیا۔ خداوند عالم ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور پھر ایک موقع دے کہ اگلے برس انشاءاللہ جب ماہ رمضان میں داخل ہوں تو اس سے بہتر طریقے سے عبادت اور اطاعت کو انجام دے سکیں، تاکہ اپنے خداوند عالم کو اور راضی کر سکیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم امیدوار ہیں کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا ہوگا، ہماری عبادت کو قبول کیا ہوگا۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد اور اپنے صحابی جناب جابر سے بیان کیا کہ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب عید اور پہلی عید آتی ہے تو منادی ندا دیتا ہے کہ آؤ اور اپنے انعامات لے لو کہ تم نے ایک مہینہ جو عبادت کی ہے آج اس میں جائزے اور انعام کا دن ہے۔ ہماری طرف سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں تو عبادت اور اطاعت میں راتیں گزر اور بسر کرتے ہیں، لیکن جب شب عید آتی ہے تو خریداری اور خوشیاں منانے کی وجہ سے آج کی رات نہ ہم عبادت اور اطاعت کو انجام دیتے ہیں اور نہ ان اعمال و افعال کو جو شب عید میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ جس وقت آپ کلپ سن رہے ہیں ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ سب سے بہتر عمل آج کے دن یعنی 30 ماہ رمضان کو صحیفہ سجادیہ کی وہ 45ویں دعا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے ماہ رمضان کو ودا کیا ہے۔ اس دعا کی قراءت اور تلاوت ضرور فرمائیں۔ آج کی رات یعنی شب اول ماہ شوال کے ذیل میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ساری چیزیں ممکن ہے آپ انجام نہ دے سکیں تو کم از کم جتنا ہو سکتا ہے اس کو ضرور انجام دینے کی کوشش کریں۔ روایات میں آیا کہ یہ رات بھی متبرک راتوں میں سے ہے، اس کی بیداری اور عبادت کی فضیلت و ثواب میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ جو شخص شب عید بیدار رہے اس کا دل اس روز مردہ نہ ہوگا جس دن ہزاروں خوف کی وجہ سے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی روز قیامت۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ میرے پدر بزرگوار اس شب میں صبح تک بیدار اور نماز میں مشغول رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے فرزند، یہ رات شب قدر سے کم نہیں ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ جس طرح مزدور کو کام ختم کرنے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے، اسی طرح شب عید کا موقع ہے، یعنی اپنا جائزہ اور اپنی مزدوری حاصل کر لیں۔ اس شب میں چند اعمال وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے 2 غسل ہیں جو ایک غروب آفتاب یعنی ابھی کچھ دیر کے بعد اور ایک آخر شب میں مروی ہوا ہے۔ آج کی رات شب بیداری مسجد میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نماز و عشاء اور نماز صبح اور نماز عید کے بعد تکبیریں ہیں کہ جو اس طرح سے پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا
اس کے علاوہ نوافل مغربین میں بھی کچھ دعائیں وارد ہوئی ہیں، نماز شب کے آخری سجدے کے بعد کی بھی دعائیں آپ کو کتابوں میں دیکھنے کو مل جائیں گی، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی رات بھی ہم شب بیداری کریں گے، عبادت اور اطاعت میں بسر کریں گے، اور راز و نیاز کے ساتھ خداوند عالم سے عفو و مغفرت طلب کرتے ہوئے یہ وعدہ کریں گے کہ یہ ماہ اور یہ سال اب ویسا گزرے گا جیسا تو نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی دعا ضرور فرمائیں، اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی آج کی رات صدقہ ضرور دیں۔ فطرے کو کل نماز سے پہلے بہتر ہے کہ پہنچا دیا جائے تاکہ کسی غریب اور فقیر کے یہاں بھی عید منائی جا سکے۔ آخر میں آپ سے وداع لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔